السلام علیکم. ٹی کے ایس آن لائن لیسنس میں خوش آمدید. میں آپ کی ٹیچر مس سدرۃ المنتہا ٹی کے ایس سینئر کیمپس سے ہوں اور میں آپ کو اردو پڑھاؤں گی. لیکچر شروع کرنے سے پہلے آج کی ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ ہر صبح ہم جاگتے ہیں، ایک نیا دن دیکھتے ہیں، نئی پلاننگز کرتے ہیں. یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر رات جاگنے کے بعد صبح دیتا ہے، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر پل شکر ادا کرنا چاہیے. شکریہ. اچھا بچے، یہ ہے آپ کی کتاب اردو لازمی برائے جماعت ہشتم. ہشتم کہتے ہیں 8 کو. یہ کتاب ہم 8th میں بھی پڑھیں گے اور 7th کے اسٹوڈنٹس جتنے ہیں وہ بھی یہی کتاب پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کی اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیں. آپ کے ہاتھ میں آپ کی پینسلز موجود ہوں. اب میں کتاب کھولنے جا رہی ہوں. آپ کی اس کتاب میں ٹوٹل، یہ آپ دیکھ لیں فہرست عنوان، اس میں ٹوٹل آپ کے پاس 27 چیپٹرز ہیں جن کو ہم مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اور جیسے ہم ٹرم وائز پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کا پہلا سبق کیا ہے؟ ہم شروع کرنے سے پہلے بچے میں آپ کو اردو لٹریچر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں کہ اردو لٹریچر بیسیکلی کتنے حصوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. ہم نے اردو لٹریچر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. حصہ نظم اور حصہ نثر. حصہ نثر میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اسباق کی صورت میں لکھا جاتا ہے چیپٹرز کی فارم میں، اور ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھائی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے، جملوں کی صورت میں، پیراگرافز اور اقتباسات کی صورت میں لکھی جاتی ہے. جبکہ حصہ نظم میں مصروں کی صورت میں سب کچھ لکھا جاتا ہے. 2 کر کے مصرے مل کے شعر بناتے ہیں اور ان اشعار میں کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے جو چھپا ہوتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ اپنی کتابوں کا صفحہ نمبر 1 کھول لیں. صفحہ نمبر 1 پر آپ کے پاس سب سے پہلے ہے حمد باری تعالی. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. ہم ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اللہ کی خوبیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو نعمتیں ہر طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ایک ٹرم اور بھی آپ نے پڑھی ہوگی اور وہ ہے نعت. نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم شروع کرتے ہیں. اور اس ہم کو پڑھانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں پہلے ایک شعر پڑھوں گی آپ کے لیے، پھر اس کے بعد اس کے معنی آپ کے سامنے رکھوں گی. آپ کو اچھے سے پتہ ہے جیسے ہم کلاس میں پڑھتے تھے کہ کوئی بھی مشکل لفظ ہوتا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے انڈر لائن کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر پینسل سے میننگ لکھتے ہیں، اس کا معنی لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وضاحت کی جاتی ہے. تو سیم وہی طریقہ ہم اپنائیں گے. پہلا شعر ہے، آپ سب کی پینسلز آپ کی کتاب پر ہوں. پہلا شعر ہے، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا. کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا. چلیں بچے، میں نے آپ کے لیے شعر پڑھ دیا. اب میں اس کے مشکل الفاظ آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں. آپ نے بہت دھیان سے ایک ایک لفظ کو سب سے پہلے انڈر لائن کرنا ہے، اس کے بعد اس کو اپنی کتاب میں لکھنا ہے. معنی آگے لکھے ہوئے ہیں. شعر نمبر 1 ہے کامل. اس میں مشکل الفاظ ہیں. پہلا ہے کامل مکمل، ازل ابتدا، کمال خوبی، ابد آخر، جلال عظمت. اب آپ یہ ایک چھوٹی سی چیز دیکھ لیں، ازل اور ابد جو ہے ایک دوسرے کے متضاد ہیں، الٹ ہیں. ان کے معنی دیکھیں، ابتدا یا شروعات اور آخر یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں. اچھا بچے، یہ آپ کے سامنے معنی پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 1 منٹ کا وقت ہے، ان کو اپنی کتابوں میں ذرا لکھ لیں. ان کو اچھے سے دھیان سے اپنی کتاب میں لکھ لیں.
کامل، مکمل، ازل، ابتدا، کمال، خوبی، ابد، آخر، جلال، عظمت۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ سارے معنی اپنی کتاب میں پہلے شعر کے ساتھ لکھ چکے ہوں گے۔ اب میں یہ صفحہ ہٹا رہی ہوں، شعر کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا۔ اگر ہم اس کی لفظ بہ لفظ وضاحت کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شروع سے مکمل ہے وہ تیری ہی ذات ہے، یا وہ مکمل ہونا تیری ہی خوبی ہے۔ اب اگر اس کی مزید وضاحت ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ جب یہ دنیا، یہ کائنات، انسان، چرند پرند، یہ پہاڑ، دریا کچھ بھی موجود نہیں تھا تو تب بھی کون موجود تھا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ جب ہم میں سے کوئی موجود نہیں تھا، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، تو تخلیق کرنے کے لیے پہلے اس تخلیق کرنے والے کا ہونا ضروری ہے نا، بنانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا پہ موجود نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا، یہ کائنات ہی موجود نہیں تھی، تب بھی کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں مکمل ہے، اپنی خوبیوں میں، اپنی ذات میں، آپ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز پڑھتے ہیں نا بچے، ان میں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں نا، تو وہ 99 نیمز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ والی خوبیاں ہیں، ان کا ہر ایک کا ایک الگ میننگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شروع سے ہے، وہ مکمل ہے، کسی بھی خامی سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ شعر کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں۔ باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، یعنی کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، قیامت کے بعد جنت اور جہنم والا سارا حساب کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد بھی کون رہے گا؟ کون سی ذات ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ انسان مر جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، جانور، پھول پودے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن کون ختم نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، فانی اور لا فانی۔ فانی مینز ختم ہو جانا، لا فانی، لا کا مطلب ہوتا ہے نہ، لا کا مطلب ہے عربی میں یہ جو لا کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے نہ، تو یہ جو لا فانی کا ٹرم ہے اس کا مطلب ہے کبھی نہ ختم ہونے والی۔ تو جو ذات کبھی نہیں ختم ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو شعر نمبر 1 سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ جب کائنات نہیں تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا، تو تب کون تھا؟ صرف اللہ تعالیٰ تھا، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ ہی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، اپنی خوبیوں میں، اپنی ذات میں مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا۔ چلیں اسی طرح کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے معنی رکھ رہی ہوں شعر نمبر 2 کے، آپ یہ اچھے سے اپنی کتاب میں لکھ لیں، اور پھر میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ عارفوں کہتے ہیں خدا شناس، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، اس کی خوبیوں کو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شعر نمبر 2 ہے منکروں، منکروں کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ شعر نمبر 3 ہے روب، روب کا معنی ہے دبدبا یا خوف یا ہیبت، ٹھیک ہے؟ چلیں بچے، یہ آپ اپنی کتاب میں ان الفاظ کو انڈر لائن کریں، ان کے نیچے ایک چھوٹی سی لائن لگائیں اور یہ معنی لکھ لیں۔ عارفوں خدا شناس، منکروں انکار کرنے والا، روب دبدبا۔ عارفوں خدا شناس، منکروں انکار کرنے والا، روب دبدبا۔ بچے آپ کے پاس یہ لکھنے کے لیے 1 منٹ ہے، شاباش، یہ اپنی کتابوں میں لکھ لیں۔ اور جس نے اگر پہلے شعر میں سے مشکل الفاظ کے معنی نہیں لکھے ہوئے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، انہیں بھی اپنی کتاب میں لکھ لیں۔ شعر نمبر 1 میں سے تھا کامل، مکمل، ازل، ابتدا، کمال، خوبی، ابد، آخر، جلال، عظمت۔ اور شعر نمبر 2 میں مشکل الفاظ ہیں عارفوں مطلب خدا شناس، منکروں انکار کرنے والا، روب دبدبا۔
میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ معنی اپنی کتاب میں لکھ چکے ہوں گے. اب میں ان کی وضاحت کی طرف بڑھتی ہوں. شعر نمبر 2 کا پہلا مصرع دیکھیں ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ. اگر ہم ویسے ہی معنی کے لحاظ سے اس مصرع کا مفہوم دیکھیں، وضاحت دیکھیں، تو جو خدا شناس لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے لوگ ہیں، وہ حیران ہیں، اور جو منکر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، وہ سکتے میں ہیں. سکتے میں مطلب وہ ٹھہر جاتے ہیں دیکھ کے، وہ ایک دم سے حیران پریشان ہو جاتے ہیں. اب کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب اس کے پیچھے چھپا ہوا معنی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. عارفوں کو، خدا شناس لوگ بچے وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. ہم جیسے نہیں، ہم بھی کلمہ گو مسلمان ہیں بچے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو ویسے نہیں پہچانتے جیسے جاننا اس کا حق ہے، کہ ہم جانیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا اپنی ذات و صفات میں مکمل ہے، وہ اس کی کون کون سی صفات ہیں. اگر میں کہوں آپ کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی 1-2 خوبیاں بتائیں، تو میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں بچے کہ پہلے مجھے اور بعد میں کسی اور کو 3 یا 4 خوبیوں سے زیادہ کچھ نہیں آتا ہوگا. جو 99 نام ہم یاد کرتے ہیں، ان میں سے بہت سو کے معنی بھی ہمیں نہیں آتے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں، تھوڑا بہت یہ اچھے سے جانتے ہیں، ان کو حیرت ہوتی ہے. کس چیز کی حیرت ہوتی ہے؟ وہ اس چیز پہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، ہر چیز مکمل بنائی ہے، کسی نظام میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں ہے. جیسے دن کے بعد رات کے بعد پھر سے دن آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دن آئے اور دن اتنا طویل ہو جائے کہ کبھی ختم ہی نہ ہو، یا رات آئے اور رات کے بعد کبھی دن ہی نہ آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مکمل نظام بنائے ہیں نا، ان کو دیکھ کے جو انسان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، وہ خوشی سے حیرت میں کھو جاتے ہیں. وہ حیرت ہوتی ہے ان کو کہ دیکھیں ہمارا اللہ کتنا خوبصورت اور مکمل ہے، کہ اس نے یہ کائنات اتنی خوبصورت اور مکمل بنائی ہے. ٹھیک ہے، اتنے خوبصورت پھول پودے، درخت، پہاڑ، سب کچھ بنائے ہیں. اگر آپ ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، اگر آپ اپنے وجود کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پورا سسٹم ہے. آپ کے اندر ریسپائریٹری سسٹم بھی ہے، کھانے کا سسٹم الگ ہے، ہر چیز الگ ہے. ڈائجسٹو سسٹم، ریسپائریٹری سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سسٹمز فل کر کے اچھی طرح سے آپ کی باڈی میں سیٹ کر کے بھیجے ہوئے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی کمی، کوئی خرابی ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو اس چیز کو دیکھ کے انسان حیرت میں چلے جاتے ہیں. اب منکروں کو سکتہ کیوں ہو رہا ہے؟ منکروں کو سکتہ اس بات کا ہے کہ بھائی انکار تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کر رہے ہیں، لیکن پھر کون ہے جو یہ ساری چیزیں اتنی ایکوریسی کے ساتھ، اتنے صحیح طریقے سے بنا کے دنیا میں بھیج رہا ہے؟ یہ دنیا کے نظام اور یہ ساری چیزیں کون اتنی مہارت کے ساتھ اتنے زبردست نظام بنا کے بھیج رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے سکتے میں چلے جاتے ہیں، اور سب کے دل پر اللہ تعالیٰ کا رعب، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے. خدا شناس لوگوں کے دل پر خوشی سے، اور منکر لوگوں کے دل پر ہیبت، خوف سے طاری ہو جاتی ہے کہ بھائی کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں آپ کو شعر نمبر 2 بھی اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اچھا بچے، آپ کی کتاب میں یہ شعر نمبر 3 جو دیا گیا ہے، اس میں تھوڑی سی پرنٹنگ کی غلطی ہے. میں آپ کے سامنے صحیح والا شعر رکھتی ہوں، شعر نمبر 3 بھی اور شعر نمبر 4 بھی. آپ اپنی کتابوں میں یہ جو اسپیس آپ کو دی ہوئی ہے، یہاں پہ وہ اشعار لکھ لیں، ان کے ساتھ صحیح شعر نمبر بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے ابھی وہ اشعار رکھنے جا رہی ہوں. یہ دیکھیں، شعر نمبر 3، درست شعر 3 یہ ہے: گو حکم تیرا لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، گو حکم تیرا لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا. ٹھیک ہے، یہ درست شعر نمبر 3 ہے. اور درست شعر نمبر 4 ہے: پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا. ٹھیک ہے، اب بچے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو خالی جگہ میں نے آپ کو اپنی کتابوں میں یہاں دکھائی ہے، یہاں لکھ لیں، یا اگلے صفحے پہ آپ کے پاس یہاں بھی کافی خالی جگہ ہے، یہاں پہ آپ یہ اشعار لکھ لیں. میں آپ کو اس کے لیے وقت دے رہی ہوں 3 منٹس کا. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے دیکھ کے یہ صحیح اشعار لکھ لیں، پھر میں آپ کو ان کی وضاحت کل کرواؤں گی انشاءاللہ.
بچے دھیان سے دیکھ کے لکھیے گا. گو حکم تیرا لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا. میں آپ کے سامنے کل یہ شیٹ دوبارہ نہیں رکھوں گی، اس لیے یہ آپ آج ہی دونوں اشعار کو اپنی کتابوں میں لکھیں گے، ساتھ میں درست شعر نمبر اس کے مینشن کریں. درست شعر نمبر 4 دیکھیں. پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا. یہ اشعار اپنی کتاب میں آج آپ نوٹ کر لیں گے بچے. کل میں دوبارہ سے آپ کو یہ لکھنے کے لیے وقت نہیں دوں گی، آپ ان کو اپنی کتاب میں نوٹ کر لیں. کل میں ان کی وضاحت کروں گی پھر آپ کو. بچے یہ جو چیٹ آپشنز ہیں یہ آپ کی آپس کی چیٹ کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو اشعار میں نے آپ کے سامنے آج لکھنے کے لیے رکھے ہیں میں کل ان کو دوبارہ آپ کو نہیں بتاؤں گی، اس لیے آپس کی چیٹ چھوڑ کے آپ پلیز لیکچر کی طرف دھیان دیں. یہ وقت آپ کو کل دوبارہ یہ والا لیکچر نہیں ملے گا، یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا. آپس کی چیٹ کی بجائے آپ لوگ لیکچر کی طرف دھیان دیں. نیٹ آف ہو گئی. بچے آپ اپنی کتاب میں یہ اشعار اچھے سے لکھ لیں. یہاں آپ کے سامنے صاف لکھے گئے ہیں، ان کو اپنی کتابوں میں لکھ لیں. درست شعر نمبر 3 ہے. گو حکم تیرا لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا. درست شعر نمبر 4 ہے. پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ اشعار اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہوں گے. نہیں ہے آج ڈیٹا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے یہ 2 اشعار کی وضاحت سمجھ آ گئی ہوگی. کل ہم اگلے اشعار کی وضاحت سے شروع کریں گے، جو اشعار میں نے آپ کو درست کروا کے کتاب میں لکھوائے ہیں. اور بچے میں نیکسٹ لیکچر شروع کرنے سے پہلے کل آپ سے ان 2 اشعار کے بارے میں پوچھوں گی، اس لیے اس کو پڑھ لیجئے گا. 1 سے 2 مرتبہ اس کی ریڈنگ کر لیں آپ گھر پہ، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.